یہ علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، یہ بیانات نہیں ہیں، یہ علماء کرام آپ کو اپنا سبق سناتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ نے یاد کرنا ہے وہ سبق، آپ نے وہ سبق یاد کر کے جانا ہے، اور پھر آگے جا کے مفتی صاحب نے جیسے فرمایا ہے یہ آپ نے آگے جا کے سبق سنانا ہے۔ اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ آج سے تقریباً 12 یا 13 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں لاڑکانہ میں گیا حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کے مدرسے میں۔ ڈاکٹر صاحب کے مدرسے کا جو شیخ الحدیث تھا نا، اس سے میری ملاقات ہوئی، ہم نے کھانا کھایا بیٹھ کر۔ اس نے ایک واقعہ سنایا مجھے، ابھی اس شیخ الحدیث کی ابھی کوئی 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا، ذرا غور سے سننا۔ اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بچی تھی، اس کی شادی ہوئی، عموماً شادیاں ہوتی ہیں رات کو رخصتی ہوتی ہے شام کو، اس بچی کی رخصتی ہوئی شام کو، اپنے سسرال میں گئی تو اس بچی کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، جیسے عام معمول ہوتا ہے، ایک کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کو شوہر نہیں آیا۔ وہ بچی کیا دیکھتی ہے کہ اس دیوار پر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، ایک دوسری تصویر، ایک تیسری تصویر، ایک چوتھی تصویر، 4 تصویریں اس کی دیوار پر لگی ہوئی ہیں، کمرے کی دیوار پر۔ اب اس نے 4 تصویریں، وہ بچی غور سے دیکھ رہی ہے۔ ایک تو ظاہری انسان ہے، ایک انسان کے اندر وہ چھٹی حص ہے، وہ چھٹی حص کیا ہے؟ آپ رات کو سوئیں نا، تو رات کو سوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کہہ دیں، امیر صاحب رات کو سوئیں تو کہہ دیں کہ عبد القادر مجھے صبح نماز کے ٹائم اٹھا دینا۔ یہ عبد القادر آپ کو آواز دے کے اٹھا دے گا، یہ آپ کی چھٹی حص ہے جو آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہی ہے، جس کو آپ نے اعلان کر کے سوئے ہیں، اپنا خود نام لے کر سوئے ہیں کہ محمد حسین مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دینا ہے، محمد حسین مجھے عصر کی نماز میں اٹھا دینا۔ تو وہ بچی کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ تصویریں بڑی خطرناک ہیں، یہ کوئی خیر کی تصویریں نہیں ہیں۔ یہ سوچ رہی تھی تو اتنے میں اس کا شوہر آ گیا، اس کو شوہر آیا تو اس بچی نے کہا کہ میرے قریب نہیں آنا، مجھ سے دور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے قریب آنے سے پہلے یہ بتاؤ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ یہ جو دیوار پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ تصویریں کس کی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے حضرت کی تصویریں ہیں، حضرت مسیح موعود کی تصویریں ہیں۔ اس نے کہا مسیح موعود کیا ہوتا ہے؟ سیدھی بات بتاؤ کہ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ پہلی تصویر ہمارے حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی کی تصویر ہے، دوسری تصویر یہ اس کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کی تصویر ہے، تیسری تصویر اس کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تصویر ہے، چوتھی تصویر اس کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کی تصویر ہے۔ اس بچی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم قادیانی ہو، تم مرزائی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا احمدی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تم قادیانی ہو، تم مرزائی ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوں، میں حضور کو آخری نبی مانتی ہوں، میں حضور کے بعد کسی کو نبی ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میرے قریب نہیں آنا، میں مسلمان ہوں تو کافر ہے، میرا تیرے ساتھ نکاح نہیں ہوا، میرے قریب نہیں آنا۔ اس کو باہر نکال دیا، کمرے سے باہر نکال دیا۔ اب کوئی غامدی کا جاننے والا بیٹھا ہے، کوئی جاوید غامدی دہریے کے ماننے والا بیٹھا ہے، کوئی محمد علی مرزا کو سننے والا بیٹھا ہے، تو وہ کہے گا عورت تو کمزور تھی، وہ ایک کمزور عورت تھی، اس نے مرد کو کیسے نکال دیا؟ عورت تو کمزور تھی لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا، خدا کی قسم ایمان بڑا مضبوط تھا اس کا۔ اور پھر وہ ختم نبوت کا نام لے رہی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں چناب نگر، ربوہ چناب نگر دیکھا نہیں؟ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے، آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے وہاں اتنا بڑا مرکز بنایا ہے کہ آپ کا ایک کارکن، ختم نبوت کا چوکیدار، ختم نبوت کا باورچی
اقصی چوک جو قادیانیوں کا مرکز ہے وہاں کھڑا ہو کر ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد کا نعرہ لگائے، کسی قادیانی کو جرأت نہیں کہ اس کی طرف اس طرح انگلی اٹھا کر دیکھ. یہ ختم نبوت کی برکت ہے. شوہر کو نکال دیا، شوہر کو نہیں اس قادیانی کو نکال دیا. رات کو دروازہ بند کر کے سو گئی. صبح ہوئی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا. امام صاحب آئے، امام صاحب کے سامنے ساری بات رکھی کہ میرے والدین نے لا علمی میں اس قادیانی کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا، میرا نکاح پڑھا دیا. مجھے پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے، یہ مرزئی ہے، یہ ان کے قادیانی مرزئیوں کی اور اس کے خلفاء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، میں نے اس کو نکال دیا. لہٰذا آپ مجھے میرے والدین کے پاس چھوڑ کر آئے. مسجد امام صاحب نے، مولوی صاحب نے 2-4 لوگوں کو ساتھ لیا، مسلمانوں کو ساتھ لیا، بچی کو ساتھ لیا، بحفاظت اس کے والدین کے گھر لے گئے. ذرا اولاد والے، بیٹیوں والے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ والدین نے شام کے وقت، رات کے وقت بچی کو رخصت کیا ہے. صبح سورج طلوع ہوتے ہی وہ بچی لوٹ کر جب گھر میں آئے گی تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ خدا کی قسم جب دروازہ کھلا، بچی کو دیکھا، باپ کی چیخیں نکل گئی. کیا ہوا بیٹی؟ رات ہم نے رخصت کیا تھا، آج تو غیر مردوں کے ساتھ لوٹ کر گھر پہ آ گئی ہے. بچی نے کہا ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا ایمان بھی بچا کر آئی ہوں، اپنی عزت بھی بچا کر آئی ہوں، اپنی عزت بھی بچا کر آئی ہوں. بٹھایا، مولوی صاحب کو بٹھایا، بیٹی کو بٹھایا، پورا واقعہ سنا. باپ نے کہا یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا، آپ نے پروگرام سننا ہے، بیانات سننے ہیں، آگے جا کے سنانے ہیں. باپ نے کہا بیٹی نہ تو مدرسے میں گئی، اور یہ بات وہ مولوی صاحب مجھے سنا رہے تھے 40 سال پہلے کی، کہ 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں سندھ میں بچیوں کے سکول تو دور کی بات ہے، بچیوں کو مدرسہ بھی نہیں تھا. یہ بنات کے مدرسے بھی آج سے 15-20 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں. 40 سال پہلے تو مدرسے بھی نہیں تھے، سکول بھی نہیں تھے، سکولوں کا تصور بھی نہیں تھا. بچی کے باپ نے کہا بیٹا نہ تو مدرسے میں گئی، نہ تو سکول میں گئی، نہ کسی اور ادارے میں گئی، تو تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تجھے کیسے پتا چلا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے؟ مسلمان بچی کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. غور کرنا. اس مسلمان بچی نے کہا کہ ابا جان آپ جلسوں میں جاتے تھے، آپ ختم نبوت کانفرنسوں میں جاتے تھے، آپ وہاں جا کے حضرت مولانا ایڈوانس میں کہہ دے رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے کہہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الکریم قریشی رحمت اللہ تعالی کی آپ تقریریں سن کر آتے تھے. وہ تقریریں سن کر آپ کو حضرت وہاں سے تقریریں سناتے اور آپ کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ تقریریں آپ نے گھر پہ جا کر سنانی ہے. وہاں سے تقریریں سن کے آتے تھے، پھر ہم سب گھر والوں کو بٹھا کر وہ تقریریں سناتے تھے. آپ کی سنی ہوئی تقریریں اور گھر میں آ کر سنائی ہوئی تقریریں وہ سن کر ہمیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں، ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی، حضرت مولانا عبد الکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سن کر ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے گھر میں آ کر اپنے بچوں کو تقریر سنائی. اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایک مسلمان کی بچی کا ایمان بھی بچایا اور اس کی عزت بھی بچائی. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے